بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور ماہ قرآن و اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی کہ ماہ رمضان اور اہل بیت۔ آج ہم امام علی علیہ السلام کا وہ خطبہ وہ پڑھیں گے کہ جس میں امام علیہ السلام نے رمضان کے پہلے روزے کو مسجد کوفہ میں ارشاد فرمایا۔ اس میں سے ہم ایک کلیدی نکات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ دوسروں مہینوں سے فضیلت رکھتا ہے، ایسے ہی فضیلت کہ جیسے ہم اہل بیت جو ہیں عام افراد پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ امام نے معیار اور پیمانہ بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کی دوسرے مہینوں سے برتری کیسی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک وہ اللہ کا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے اپنی رحمتوں کے دروازے انسانوں پہ کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے دروازوں کو انسان کے اوپر بند کر دیا ہے اور شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں، اور انسان اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو خداوند متعال ان دعاؤں کے سبب اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور انسان اللہ کی رحمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ روزے دار مردوں اور عورتوں کو تا طلوع فجر جو ہے سلام علیکم کہتے ہیں، ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ایک روزے دار کا امام علیہ السلام اس کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ روایات میں جب دیکھتے ہیں تو یہ جو رات ہے کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روزے دار مردوں اور عورتوں پر سلام بھیجتے ہیں، یہ شب قدر کی رات جو خطبہ میں جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کے جو دن اور رات ہیں خداوند متعال اس میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور یہ جو رحمتیں ہیں یہ روزے دار مردوں اور عورتوں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ پس جو انسان روزہ دار ہوگا وہ ان رحمتوں کا مستحق قرار پائے گا، اور اگر کوئی شخص ان رحمتوں کو اپنے لیے قرار نہ دے سکے اور خدا کی برکات کو حاصل نہ کر سکے تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ اور امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا در بند کر دیا تو کون سا ایسا در ہوگا کہ جس در پہ تم جاؤ گے؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن تمہیں اس اجر و ثواب سے محروم رکھ دیا تو پھر اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اور اسی طرح اگر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تو تمہیں کون ہے جو عزت دے اللہ کے مقابلے میں؟ اور اگر اللہ نے تم سے رزق منقطع کر دیا، اللہ نے تمہارا رزق جو ہے وہ ختم کر دیا، تو کون ہے کہ جو تمہیں اللہ کے مقابل میں رزق عطا کرے؟ اسی طرح امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اس کے جو شب و روز ہیں یہ انسان کے لیے اس قدر مہم ہے کہ اگر انسان اس میں سوئے تو یہ اللہ کی عبادت شمار ہوتی ہے، اور انسان کا سانس لینا اللہ کی بارگاہ میں اس کو تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ عظیم گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں انسان کا سانس لینا تسبیح کہلاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو تسبیح شمار کیا جاتا ہے ایک روزے دار کا۔ اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، چاہے وہ رزق مادی ہو یا چاہے وہ رزق معنوی ہو، انسان رزق حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ انسان کے رزق اور زندگی کے بڑھانے کا سبب ہے کہ یعنی ماہ مبارک میں انسان کا رزق اور زندگی جو ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب انسان اس مہینے کو درک کرتا ہے تو خداوند متعال اس انسان کو اپنے مہمان کے طور پہ لکھتا ہے، اور انسان خداوند متعال کا مہمان قرار پاتا ہے۔ تو امام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے مہمان قرار پائے ہو تو یاد رکھو اس ماہ مبارک میں اپنے اچھے اور نیک اور خوب اعمال کو انجام دو،
کیوں؟ کیونکہ تم خداوند متعال کے مہمان ہو۔ اگر تم نے دن اور رات رمضان المبارک کے غفلت میں گزار دیے، راتوں کو سو کے گزار دیا اور دن کو غفلت میں گزار دیا، تو یاد رکھو کہ تمہاری پیٹھ پہ جو گناہوں کا بوجھ ہے وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ اور پھر کون سا ایسا دن ہے یا کون سا ایسا ماہ ہے کہ جو تمہارے اس وزن کو کم کرے اور جو تمہیں گناہوں سے نجات دے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کو گناہوں اور تاریکیوں اور گمراہیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل نہیں کر سکے گا اور اپنے دن اور رات کو اللہ کے مطابق نہیں گزارے گا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کی ہمسائیگی سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا۔ کہ جب انسان قیامت کے دن جب ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور روزے داروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا اور وہ مقام علیین تک پہنچیں گے، تو یہ شخص اس سے محروم رہے گا۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس میں تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس ماہ میں پڑھی جانے والی ایک آیت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گی، اور اس کو شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے خداوند متعال کی طرف سے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کے پڑھنے سے انسان جو ہے جنت میں اپنے مراتب اور درجات کو بڑھا سکے گا، جو انسان کے درجات کے بڑھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ وہی ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اثر ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام روزہ داروں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا اس میں کیا جانے والا عمل جو ہے وہ باقی مہینوں کے عمل سے 1000 گنا بہتر ہے، اور اس میں تمہارا عبادت کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری دعائیں کرنا قیامت کے دن اللہ کے رحم کا باعث بنے گا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، اور اس میں انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے اور جہنم سے نجات دلوا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہ ماہ مبارک خداوند متعال کی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو خداوند متعال وہ تمام افراد کہ جن کو اللہ نے نار جہنم سے نجات دی، آتش جہنم سے نجات دی، ان کے نام جو ہے جاری کر دیتا ہے۔ پہلے علم غیب میں رہتے ہیں ہر روز افطار کے بعد، اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سب کو جاری کر دیتا ہے۔ اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا کوئی دن اور رات ایسا نہیں ہے کہ جس میں خداوند متعال روزے دار کو بھلائی عطا نہ کرے، اجر و ثواب عطا نہ کرے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ جو بہت عظیم اور بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ہمارے لیے مختلف پہلو ہیں کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کیے جانے والا عمل، بالخصوص تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے جو امام نے ارشاد فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ان معارف اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔